حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ عرب کا لفظ عربہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ریگستان کے ہے۔ عرب کا 3/4 حصہ ریگستان پر مشتمل ہے۔ عرب جغرافیائی لحاظ سے 3 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ قبائل کے لحاظ سے عرب کے 3 اقسام تھے: عرب بعیدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بعیدہ ظہور اسلام سے بہت پہلے ہلاک شدہ قوم تھی۔ عرب بعیدہ کے بعد عرب عاربہ آئے۔ آخری عرب مستعربہ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ عرب مستعربہ عدنانی یا مصری بھی کہلاتے تھے۔ قریش کا تعلق انہی قبائل سے تھا۔ مذہبی لحاظ سے عرب 4 حصوں میں تقسیم تھے۔ عمر بن الحی کو عرب میں بت پرستی کا بانی تصور کیا جاتا ہے جو ملک شام سے بت لایا تھا۔ عرب میں آباد یہودیوں کے 12 قبائل تھے۔ یہودی بیت المدراس میں تورات کی تعلیم دیتے تھے۔ قبیلہ بنو حذا سورج کی پرستش کرتا تھا۔ بنو تمیم مذہبی لحاظ سے مجوسی تھے۔ قریش اور کنانہ چاند کی پرستش کرتے تھے اور بنو ثقیف بت منات کی پوجا کرتے تھے۔ جو لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے وہ صابی کہلاتے تھے۔ عبد مناف کے بعد قریش کی قیادت ہاشم نے سنبھالی۔ ہاشم کا اصل نام عمرو تھا۔ سرزمین عرب پر اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا جو بعد میں طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا۔ قاسان نے 440 عیسوی میں مکہ پر حملہ کر کے قریش کی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ قاسان کی 5ویں پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ظہور اسلام سے پہلے سب سے مشہور لڑائی حرب فجار لڑی گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ حرب فجار عکاص کے مقام پر لڑی گئی۔ حرب فجار لڑائی قریش نے بنو حوازن اور بنو کنانہ کے خلاف لڑی۔ حرب فجار 4 سال تک جاری رہی۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا جس نے کعبہ پر حملہ کیا۔ ابرہہ نے کعبہ پر حملہ 570 عیسوی میں کیا۔ ابرہہ کی ناکامی کے 55 دن بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 62ویں پشت پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ظہور اسلام سے قبل عرب کا ترقی یافتہ علاقہ یمن تھا۔ عرب قبائل کے سردار شیخ کہلاتے تھے۔ اسلام سے پہلے مدینے کے اکثر لوگوں کا مذہب یہودیت تھا۔ عرب کا سب سے بڑا مذہب بت پرستی تھا۔ عرب کے دور دراز صحراؤں میں رہنے والے لوگ بدو کہلاتے تھے۔ دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں رہنے والے لوگ مصری کہلاتے تھے۔ بسوس ایک مشہور جنگ کا نام ہے جو اونٹنی کی وجہ سے لڑی گئی۔ بسوس بنی بکر کے ایک بوڑھی عورت کا نام تھا۔ خانہ کعبہ میں مختلف قبائل نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 360 تھی۔ لات، منات، عزا، حبل اور نائلہ بہت مشہور بت تھے۔ عرب کی سب سے قدیم بت کا نام منات تھا۔ کیس نامی لڑائی کا دوسرا نام داس یا غبرہ تھا۔ کیس بن ظاہر کے گھوڑے کا نام داس تھا اور حمل بن بدر کے گھوڑی کا نام غبرہ تھا۔ حبر کیس گھوڑا دوڑ کی وجہ سے لڑی گئی۔ حبر کیس تقریباً 40 سال تک جاری رہی۔ خانہ کعبہ کا نام اس لیے کعبہ پڑ گیا کیونکہ یہ ایک مکعب نما عمارت ہے۔ خانہ کعبہ کے مزید نام ام القریٰ، بلد الامین، بطہ اور بطحہ ہے۔ مکہ کا پہلا جمہوری حاکم قاسا تھا۔ فوجی قیادت اور فوجی نشان کی علم برداری بنو امیہ کے پاس تھی۔ دیت اور مالی تاوان کی ذمہ داری بنو تمیم کے پاس تھی۔ سفارت اور دوسرے قبیلوں سے معاملات طے کرنا بنو عدی کے ذمے تھی۔ حاجیوں کو کھانے اور پلانے کا انتظام بنو ہاشم کے پاس تھا۔
कासा ने दारुल मंशूर कायम किया जिसको दारुल नदवा भी कहा जाता है। बनो हाशम खाने काबा के मुतवल्ली थे। हज के मौका पर हाजियों को पानी पिलाने का काम अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द था, जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। फ़हर बिन मालिक को कुरैश का खिताब मिला था, जिसकी वजह से इसके कबीले का नाम कुरैश पड़ गया। अब्दुल मुत्तलिब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। अबू तालिब बनो हाशम के आखिरी सरदार थे, जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसे मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।